الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الزهى وبدر الدجى وصدر العلا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمدا وبارك وسلم ثم صل عليه یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع محترم سامعین،
بزرگان دین، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنا توفیق بخشیں۔ آپ بھائیوں کو، مسلمانوں کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس کے اوپر عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ذو الحج کی آج 8 ہے ہمارے ہاں سعودی میں، ادھر 9 ہے، آج حج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ یہ ذو الحجہ ہے، ذو الحج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، کمائی کا مہینہ اور اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرنے کا، اعمال صالحہ اللہ کو دینے کا، اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور اسی مہینے میں ذو الحج کے مہینے میں یاد ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے یہاں 8 ہے، کل 9 اور سعودی میں کل 10 ہوگی، وہاں قربانی ہوگی، حضرت ابراہیم کی یاد ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس یاد کو منائیں اور اس کو آگے تک کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے یہ والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کفران گھرانے میں، منکر کے گھرانے میں، اللہ اپنے دشمن کے گھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آزر کے گھر میں۔ وہ بندہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، اس دور میں بتوں کی پوجا، جو لوگ مر جاتے، اللہ والے مر جاتے، پیر فقیر بزرگ، ان کی تصویریں، مورتیں پتھر کی بنا کے وہ گھروں میں رکھتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ والے ہیں، ان سے جو ہے
تبرک حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ایسے ہم کہا کرتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو ایسے ہی کافر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، اور نبوت کے بعد پہلا خطاب، پہلی دعوت اپنے گھر سے شروع کی۔ اپنے گھر سے، اپنے باپ سے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ادوار میں، اس دور میں، اس زمانہ میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی بندہ مسلمان نہیں تھا، کوئی بندہ اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے والا، بسانے والا نہیں تھا۔ خرافات میں، بدعات میں، کفر میں، شرک میں گامزن تھے۔ بتوں کی عبادت، اور بت کیا ہوتا ہے؟ آج کل آپ بازار میں جائیں، ربڑ کی گڑیاں، ربڑ کے بندے بنے ہوئے ہیں، پھر آج کل تصویریں ہیں، فوٹوگرافی ہے، مولویوں کی، پیروں کی، عوام الناس کی، سیاسی لیڈروں کی، مردوں کی، عورتوں کی، جیسی چاہو بنا لو۔ سائنس نے ترقی کی تو اس دور میں پتھر کی تصویر بناتے تھے بڑی محنت سے، مردوں کی بناتے تھے، عورتوں کی بناتے تھے، پھر اس گھروں میں رکھتے تھے سجا کے، کونے میں اوپر پردہ دے دیا، پھر ان کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے، التجا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ فرماتے لوگوں، جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، نبوت سے عطا کیا گیا، نبوت عطا کی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ لوگوں، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیا ہے، اور وہ بہت سچے نبی، صادق نبی، پیغمبر تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ انہو کان صدیقا نبیا، سچے سچے کھرے پکے نبی تھے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور گھر سے یہ کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو دعوت دینا، دین کی، اسلام کی، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت، کسی کی ریاضت، کسی کی ولایت، کسی کے آگے جھکنا، کسی سے مانگنا، کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی کے آگے جھکنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد مکرم کو دعوت دی، اور اپنے باپ کو دیکھا اس عمل میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیسے بارے تو گھر کا ماحول دیکھا کہ میرا والد ہے، پتھر لے آتا ہے، پتھر کئی قسم ہیں، پھر جو ہے
گھر میں اس کی مرمت کرتا ہے، نیچے پتھر ہو گیا، صرف منہ کا چہرہ اور شکل بنائی، پھر لوگوں کو بیچتا ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ہمارے اللہ والے ہیں، کوئی دنیا سے عالم گزر گیا، پیر گزر گیا، مرشد گزر گیا، بزرگ گزر گیا، تو ہم بجائے تصویر کے گھروں میں تو لگاتے ہیں، یہ میرے مرشد کی تصویر گھر میں لگی ہے، میرا پیر ہے۔ حماموں میں، دکانوں میں اللہ والوں کی تصویریں لگا کے، بھئی یہ کیوں لگائی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ والے ہیں، ان کی تصویر لگانا عبادت ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہماری روزی میں، دکان میں، مال خریدنے میں، مال بیچنے میں، مال لینے میں برکت ہوتی ہے۔ ہم اس کو اس لیے لٹکاتے ہیں، ہم اس لیے اس کو بناتے ہیں، ہم اس لیے اس کو لگاتے ہیں تاکہ قرب حاصل ہو۔ اور تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا اور اپنے باپ سے کھلی کھلی بات کہی کہ ابا جی، تو نے یہ جو کام شروع کیا ہے، تو نے جو یہ کام شروع کیا ہے یہ غلط کام ہے۔ باپ سنتا رہا کہ ابراہیم کہتا کیا ہے، تو سورۃ مریم ہے، اور مریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ سورۃ مریم میں ہے، مائدہ میں ہے، سورۃ ابراہیم میں ہے، سورۃ انبیاء میں ہے، پھر سورۃ صافات میں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں میرے پیغمبر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور تو اس قرآن کے ذریعے سے اس واقعے کو، اس قصے کو، اس کہانی کو، اس دعوت کو اپنی امت کو سنا، مکے والوں کو، کہ مکے والوں کہتے ہو ہم موحد ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم خلیلی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو مخلص تھے، خالص تھے، موحد تھے، انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کے نبی تھے، اسی توحید کی خاطر، وحدانیت کی خاطر، اللہ کی قرب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑا۔ مانتے ہو اولاد ابراہیمی میں سے ہیں، ہم دین حنیف پہ قائم ہیں، تمہارے کرتوت، تمہارے خرافات اور بت پاشی، بتوں کی عبادت، ان کے آگے سجدے، کفر و شرک کرتے ہو، لہذا تم دعوے میں سچے نہیں ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہم نے قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیا۔ ابراہیم کون تھے؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، صدیق کہتے ہیں سچا، باہر بھی سچا، اندر سے بھی سچا، دائیں بائیں آگے پیچھے سر سے لے کر پاؤں تک۔ صدیقاً نبیّا، سچا نبی۔ کیا بولا؟ اپنے گھر میں پہلے اپنے ابا سے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابت
اے میرا بابا، اے میرے ابو، اے میرا ابا جی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جی تم کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر؟ مَا لَا يَسْمَعُ جو سنتے نہیں، وَلَا يُبْصِرُ جو دیکھتے نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا چیونٹی کے برابر بھی تمہارے ہر کام میں تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، پوری دنیا میں کتنے اللہ والے ہیں، بڑے بڑے بزرگ دنیا سے گزر گئے جن کے سالانہ سال عرس ہوتے ہیں، اور لوگ جاتے ہزاروں میں، لاکھوں میں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، وہاں نعوذ باللہ توا بھی چلتا ہے، جھومر کھیلتے ہیں، وہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، وہاں خیرات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ اس اللہ والے کے لیے کرتے ہیں، اس کے تقرب کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ جو اللہ والا اندر دفن ہے، قبر میں پڑا ہے، اوپر روضہ ہے، گنبد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے اندر کچھ ضرور ہے۔ جب ہم جائیں گے دعا کریں گے اور اس کو کہیں گے یا تو دے بیٹا، دے دکان میں برکت دے، ہمارا فلانا ویزا لگ جائے، ہمیں بچہ مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اگر تیرے سے نہیں ہو سکتا تو پھر تو اللہ سے کہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک، سب سے بڑا گناہ۔ ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی نہیں بغیر پکی توبہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا اپنے باپ کو، بناتا بھی خود ہے، بیچتا بھی خود ہے، پھر لوگوں کو کہتا ہے عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ لِمَ تَعْبُدُ، نماز عبادت، سجدہ عبادت، جھکنا عبادت، رکوع عبادت، خیرات عبادت، جمعرات عبادت، صدقہ، جو بھی کام ہیں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، ابا جی کیوں عبادت کرتا ہے؟ لا يسمعُ جو سنتے نہیں، قبر والا سنتا نہیں ہے، ولا يبصر وہ دیکھتا نہیں ہے۔ وہ زندگی الگ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، وہ پردے والی زندگی ہے۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور ذرا بر تیرے کام بھی نہیں آ سکتے۔ باپ کو بولا، پھر بولا یا ابت انی قد جانی من العلم، بابا جی، ابا جی میں تجھے کہہ رہا ہوں جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں، جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، نبوت سے نوازا ہے، علم نور دیا ہے، نبی بنایا ہے، آج کے اس دور میں سب سے افضل بنایا ہے۔ انی قد جانی من العلم، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، نبوت والا، حکمت والا، علم والا، سمجھ والا۔ ما لم یاتک جو تیرے پاس ہے، فتبعنی تو میرا ابا ہے، واقعی میرا باپ ہے۔ باپ کا اللہ نے بڑا شان رکھا ہے، مگر ہے تو کافر، تو ہے مشرک، تو ہے بدعتی، بت پجاری۔ ایسے کر فتبعنی اہدک صراطا سویا، جو میں کہوں وہ مان لے، میرے پیچھے لگ جا، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اسی کو دل میں ڈال لے۔ پھر تیسرا بول بولا یا ابت لم لا تعبد الشیطان، جو میرے پاس علم ہے وہ رحمان والا، میرے پاس طریقہ رحمان والا، میرے پاس علم نور ہے رحمان والا، جو تیرے پاس علم ہے شیطان والا۔ شیطان کہتا ہے شراب پیو، شیطان کہتا ہے زنا کرو، شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو، سود کھاؤ، فراڈ کرو، بغاوت کرو، جھگڑے کرواؤ، لڑواؤ، مرواؤ، کتنے برے کام ہیں۔ بدگمانی، بدزنی، تعصب، نفرت، حسد، کینہ، بغض، غلاظت، یہ شیطانی کام ہے۔ اور رحمانی کام کیا ہے؟ یہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، گالی نہیں بکنی، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، زنا کے قریب نہیں جانا، شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا۔ جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ
تیرے پاس نہیں، لہٰذا یا ابت، ابا جی آزر کو کہہ رہے باپ کو، لا تعبد الشیطان، ایک رحمان کی عبادت ہے، ایک شیطان کی عبادت ہے۔ رحمان کا سجدہ گھر میں کر، مسجد میں کر جہاں موقع ملے۔ شیطان کا سجدہ یہ ہے کہ مسجد چھڑوا کر مزار پہ کھڑا گیا، اللہ کا گھر چھڑوا کے قبر پہ سجدہ، یہ رحمان کا ہے، وہ شیطان کا ہے۔ خود نہیں کیا، شیطان نے خود سجدہ نہیں کیا، تعظیم کا آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا اور امت کو دیا، لگاؤ۔ پتہ ہے کہ سجدہ اس شیطان کو بھی پتہ ہے سجدہ کس کا ہے، اللہ کا۔ خود اس نے آدم کا سجدہ نہ کیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا کہ سجدہ تو تیرا ہے، اور تو کہتا بندے کا سجدہ، مگر خود اس شیطان نے سجدہ نہ کیا اور امت کو لگا دیا۔ منت مانو، ہاتھ باندھو، ہرے کپڑا ڈالو، وہاں کھڑے ہو جاؤ، چوکٹ کو چومو، کمر نہیں کرنی، پیسہ ڈالو، مال ڈالو۔ لا تعبد الشیطان، بابا جی شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا بے فرمان ہے، بڑا منکر ہے، بڑا بے حیا ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، رب کا تڑایا ہوا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اس کی پیروی کر رہا ہے، جس رب نے بنایا اس کو چھوڑ رہا ہے۔ چوتھے دفعہ اعلان کیا، ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر میری اس تعلیم پہ، ابا جی میری اس وصیت پہ، میرے اس حکم کے جو میں تجھے سمجھا رہا ہوں، اگر تو عمل نہیں کرے گا، انی اخاف، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف لگا ہوا ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ جائے، فَيَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، رحمان سے ہٹ کر شیطان کا دوست بن جائے، بے فرمان، بے نماز، بے حیا، جو میں نے برائی کے کام کیے یہ شیطان کا دوست ہے، جو یہ نہیں کرتا ان سے بغاوت کرتا ہے وہ رحمان کا دوست ہے۔ یا ابت انی اخاف، بابا جی میں ڈر رہا ہوں، خوف لگا ہوا تیرے بارے میں، ان یمسک عذاب، اللہ کا عذاب تجھے چمٹ جائے اس دنیا میں یا آخرت میں، من الرحمن، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پھر شیطان کا دوست بن جائے، شیطان بھی جہنم میں، ابا جی تو بھی جہنم میں۔ باپ نے بولا ایک دفعہ یا ابت یا ابت یا ابت، 4 دفعہ باپ کو سمجھایا، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، بیٹا تیرا ہوں، تو کافر ہے میں مومن ہوں، تو مشرک ہے میں موحد ہوں، تو سب کو مانتا ہے میں ایک کو مانتا ہوں، تو سب کے آگے جھکتا ہے میں ایک کے آگے جھکتا ہوں، لہٰذا میری مان۔ تو باپ نے بولا قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بات سن میرا بیٹا، تو ہمارے معبودوں سے نفرت کرتا ہے، میرا بابا، پردادا، جڑ دادا، ہماری نسلیں، ہم یہ کرتے 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 یہ بوڑھے ہو گئے، ہمارے دین سے تجھے نفرت ہے، ہمارے کام سے، اور تو مجھے پیروں کے بارے میں، اللہ والے کو بارے میں، یہ فوٹو تصویروں کے بارے میں، منت منودی کے بارے میں تو روک رہا ہے، میرا بچہ ہو کر۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میں ابا ہوں تیرا، تجھے کہہ رہا ہوں باز آ جا، مجھے نہ سمجھا، تو بیٹا ہے اور میں حق پہ ہوں، نہ حق پہ ہوں، تیرا واسطہ نہیں، تو مجھے سمجھا اور تو مجھے کہے یہ کر، یہ کر، یہ کر، اور میرے بتوں سے، میرے معبودوں سے نعوذ باللہ اس سے تو نفرت کرے، اور تو کہتا میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ یاد سن لے میری بات، ابراہیم علیہ السلام سے باپ کہہ رہا لا لم تنتہی
لارجمنک واہجرنی ملیا۔ یا ہماری مان یا اس کی مان۔ ہماری مانتا ہے تو رہ جا، گھر تیرا، وطن تیرا، مما تیری، رشتہ دار تیرے، میں تیرا۔ اگر تو کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا، میں قبر کا سجدہ نہیں مانتا، قبر کا بوسہ نہیں مانتا، اللہ والے کے آگے جھکنا نہیں مانتا، اس فوٹو تصویر کے آگے ہاتھ نہیں باندھتا، میں جمعرات نہیں کھاتا، میں ورینہ برسی نہیں کھاتا، میں برے کام نہیں کرتا، تو پھر میں تجھے مار مار کے نا پتھروں سے تیری میں جان نکال دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد آزر کہہ رہا ہے، ہماری ایمان تقریر بس کر، سمجھانا بس کر، تو اپنے مسلک پہ، ہم اپنے مسلک پہ، رہے میرے گھر میں، بیٹا میرا ہو اور سمجھائے مجھے، دو کام کروں گا، یا تو نکل جا، گھر چھوڑ جا، میرے آنکھوں کے سامنے نہ رہے، اگر رہنا ہے تو پھر ویسے کر جو میں کرتا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ کا بننا بڑا مشکل ہے، اللہ ہمیں ایمان دے دے۔ اللہ فرماتے لوگوں، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا کہ میرا ابراہیم گھر کو پسند کرتا ہے، ابا کو پسند کرتا ہے، مما کو پسند کرتا ہے، رشتہ داروں کو پسند کرتا ہے، یہ دل ان کو دیتا ہے یا مجھے دیتا ہے؟ لئن لم تنتہ، اگر باز نہ آیا، لارجمنک واہجرنی ملیا، پتھروں سے مار مار کے میں تیری جان نکال دوں گا، یا ایسے کر میرا گھر چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی تجھے چھوڑ سکتا ہوں، مما کو چھوڑ سکتا ہوں، رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں، عراق کو چھوڑ سکتا ہوں، وطن چھوڑ سکتا ہوں، برادری خاندان رشتے چھوڑ سکتا ہوں، مگر اس کو میں چھوڑ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کو دل دینا۔ مجھے سب کچھ منظور ہے مگر اس کی یاری میں توڑ نہیں سکتا۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا ابو طالب سے، علی کے ابا سے، چچا جی یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے، بڑے بڑے گرو، اور مجھے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد، یہ چھوڑ دے، اس ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اس ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں مکہ، یہ بیت اللہ، یہ رشتہ داری، یہ سردار وڈیرے چھوڑ سکتا ہوں، جو اس نے مجھے کہا ہے وہ میں اس کو چھوڑ، جب تک میری جان میں خون ہے، میری جان میں روح ہے، میں محمد رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیو، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام، لمبی چوڑی بات نہیں کی، جو کہہ دیا، 4 دعوتیں دیں، 5ویں سختی برداشت کی، رہنا ہے تو میرے طریقے پہ چل، جو ہم کرتے ہیں، نہیں رہنا تو وہ راستہ ہے، نکل ادھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام، ٹھیک ہے بھائی، تو بابا ہے، تو باپ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، تو ابا ہے۔ قال سلام علیک، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، مگر میں ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں جا رہا ہوں اور تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، مانگ سکتا ہوں، ہدایت اس کے پاس ہے، ہدایت وہ دے گا، دعا میں مانگوں گا۔ انہو کان بی حفیا واعتزلکم، اللہ فرماتے میرے نبی نے سب کو چھوڑ دیا مگر مجھے، بولو، مجھے نہیں چھوڑا۔ بستر بوری جو کچھ تھا اٹھایا، عراق سے فلسطین، بیت المقدس، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تجھے چھوڑتا ہوں، گھر بار چھوڑتا ہوں، رشتہ داری چھوڑتا ہوں، کنبہ قبیلہ چھوڑ رہا ہوں، تم اس لیے وَأَعْتَزِلُكُمْ
وما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو، میں نہیں کرتا۔ وادعوا ربی، میں کس کو بلاتا ہوں؟ وہ بولو، معبود برحق کو بلاتا ہوں، سوئی مانگتا ہوں تو رب سے، دھاگا مانگتا ہوں رب سے، روٹی مانگتا ہوں رب سے، سکھ دکھ مانگتا ہوں رب سے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے۔ وادعوا ربی، میں اس کو پکارتا ہوں، اس کو بلاتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، بابا جی مجھے امید ہے، سبحان اللہ، اس کے سہارے نکل رہا ہوں، سب کو چھوڑ دیا، تو جان گھر جانے، تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں مگر رحمان کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ وادعوا ربی، عسیٰ، امید ہے مجھے اللہ سے، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دے گا۔ فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میرے محمد کریم ابراہیم نے فرمایا یعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے بغیر لوگوں کو بلاتے ہو، لوگوں کے نام کی نظریں، لوگوں کے نام کی خیراتیں، نظر بھی اللہ، نیاز اللہ، خیرات اللہ، صدقہ اللہ، دعا اللہ، مرنا اللہ، جینا اللہ، کھانا اللہ، ہر کام اللہ کے لیے۔ من دون اللہ، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نکلے بیت المقدس، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، یہاں پہنچے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام دے دیا۔ پورا ایک واقعہ ہے، 85 90 سال 90 92 سال عمر تک اولاد نہیں تھی۔ رب ہب لی من الصالحین، مانگتے رہے ابراہیم علیہ السلام، مانگتے 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 90 سال کے قریب بیوی ہے، اس سے بڑھ کر عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر برادری کے دکھ، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک بیوی اور ایک میاں، سارہ اور حضرت ابراہیم۔ تو ہم نے کہا جبرائیل، جی اللہ 5 فرشتے جاؤ، بندے بن کے جاؤ، انسان بن کے جاؤ، میرے ابراہیم کے پاس جاؤ، پہلا امتحان میں نے لیا ہے، پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے کہ گھر کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیا، ابا کی محبت چھوڑ دی، دل میں میری محبت سجائی لگائی ہے، لہٰذا میرا نبی اتنی عمر تک کا ہو گیا ہے، میرا ارادہ ہو گیا ہے بڑھاپے میں ابراہیم کو بیٹا دے دوں۔ تو بھائیو بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حوالہ، دوپہر کا ٹائم تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دروازہ کھڑکا، دروازہ کھولا، دیکھا تو خوبصورت لڑکے ہیں، نوجوان کھڑے ہیں، ڈیل ڈول کے ساتھ، جیسے ابھی اوپر سے اترے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور یہ مہمان نوازی کا طریقہ ہے کہ مہمان کو ہاتھ ملاؤ، مہمان سے سلام لو، بٹھاؤ، اور کھڑے کھڑے نہیں پوچھنا چائے چلے گی، پانی چلے گا، بیٹھو گے جاؤ گے، جو کچھ گھر میں لے آؤ، مہمان کو بٹھاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسا مہمان نواز تو دنیا میں گزرا نہیں ہے، اور مہمان کے بغیر ابراہیم نے کبھی کھانا نہیں کھایا، مہمان کو لے آتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ مہمان بندے ہیں، انسان کی شکل میں تھے وہ فرشتے۔ دروازہ کھولا، مہمانوں کو بٹھایا، اندر چلے گئے۔ تو ضیافت میں سخاوتی اللہ کے نبی تھے، سبحان اللہ۔ ابراہیم بالبشرا ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام علیک ان جاء بعجل حنیذ۔ مہمانوں کو بٹھایا، اندر چلے گئے، بچڑا ذبح کیا، گابا، یہ آج کل بک رہا ہے، دیر لگی ہوگی،
تکبیر دی، اس کو چمڑا، پھر اس کا گوشت بنایا، مہمان باہر بیٹھے انتظار۔ کون تھے وہ؟ فرشتے۔ دیکھو بھائیو، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے، لکیر کے فقیر نہ بنو، یہ سچا ہے۔ سب کو جھوٹ چل سکتا ہے، قرآن جھوٹا اور محمد کی زبان بھی جھوٹی، نہ رحمان جھوٹا، نہ جبرائیل جھوٹا، نہ قرآن جھوٹا، نہ محمد جوان جھوٹا۔ مولوی جھوٹ بول سکتا ہے، پیر تعویل کر سکتا ہے، مفتی، شیخ، سیاسی لیڈر، جج، فلانا فلانا فلانا، ہماری کتاب، فلانے مولوی کتاب، فلانے کتاب، فلانے کی، مگر یہ سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ابراہیم علیہ السلام جیتا جاگتا نبی، مہمان فرشتے ہیں، ابراہیم کو پتہ نہیں کہ یہ بندے ہیں یا اللہ کا نبی، پیر نہیں، ولی نہیں، کتب نہیں، وقت کا نبی ہے۔ ابراہیم کا نانا، محمد کریم کا دادا ابا، نانا ابا، اور وہ نبی اندر جا کے اتنی بڑی 3-4 گھنٹے لگ گئے، گوشت بھونا، روسٹ کیا، ٹرے میں رکھا، چائے گلاس پانی لے کے، انجا بیجل حنیر فقرب الیہم یقرب الیہم، فرشتوں کے آگے بندے سمجھ کر ابراہیم نے آگے ٹرے رکھی، دھواں نکل رہا تھا، مسالے ڈلے ہوئے تھے، بھونا ہوا گوشت، روسٹ کیا ہوا بیف بنے ہوا ٹاپ کا، جب سامنے رکھا وہ دھواں جو نکلا تو فرشتے، کیونکہ وہ کھانے والا چکر نہیں ہے ان کے اندر، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تاکلو، کھاؤ بابا، تمہارے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تو فرشتے ہنسنے لگے سبحان اللہ۔ فرشتے کہنا کچھ اور ہے، حوالہ ہے، فرشتے ہنسنے لگے، کیا اللہ کا نبی ہے ہیں؟ تو اور آگے کیا، وہ اور پیچھے ہوئے، تو سمجھے لگتا ہے یہ دشمن ہے۔ اور اس دور میں ایک کہاوت تھی، جس کے گھر کا پانی پیا جاتا تھا، جس کے گھر میں رات کو بسیرا کرتا مسافر، جس کے گھر میں کچھ کھا لیتا تو کہتا تھا اس سے کبھی دشمنی نہیں کرنی، اس لیے کہ اس کے ہم نے نمک کھائی ہے، ہم نمک حلالی ہے، نمک حرامی۔ جب انہوں نے نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا میں تم سے ڈر رہا ہوں، خیر تو ہے، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اللہ تاکلو، فبشرناہ بغلام حلیم، جبرائیل نے فرمایا ابراہیم ہم تو رسولنا ابراہیم بالبشرا، ہم تجھے خوشخبری دینے اللہ کا نبی، تو گوشت روس بنا کے آ گیا، ہم تو فرشتے ہیں، تو ڈر رہا ہے، ڈر نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانے والے نہیں ہیں۔ اچھا واہ بھائی واہ، اللہ آپ کو بچہ دے دے۔ اب یہ جب بات شروع ہوئی، اماں نے سنا، حضرت سارہ نے، مہمانوں سے بات چل رہی ہے، نبیوں کا گھرانہ مختص، لمبا چوڑا بنگلہ تھا نہیں، ایک کمرہ چھوٹا سا سین مہمان خانہ، تو اماں بھی اندر سے نکلی، چوکٹ پہ آ کے کھڑی ہوئی کہ مہمان کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابراہیم اللہ آپ کو بچہ دے گا، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم اللہ تجھے بچہ دے گا جس کا نام رب نے عرش سے رکھ دیا ہے، سبحان اللہ، اسحاق علیہ السلام نبی ہوگا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس کا پوتا ہوگا حضرت یعقوب، یوسف کا ابا، باپ بھی نبی ہوگا، یعقوب بھی اللہ نے دیا ہے، اس نے نام رکھے ہیں۔ فَضَحِكَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اماں ہنس پڑی، مہمانوں او فرشتوں کیا کہہ رہے ہو؟ میں بوڑھی ہو گئی، عمر 85 سال سے اوپر ہے، یہ 90 کے قریب ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، سیزن ہے نہیں، جوانی ختم ہو گئی، بچے جننے والا ٹائم ہی نہیں ہے، اندر کا نظام ہی نہیں ہے، ایام اور پیریڈ بھی نہیں ہے،
کالو حاضہ بالی شیخا، شوہر بال سفید ہو گئے، میرا چمڑا لپک گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اللہ بچہ دے گا۔ اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا اے اماں، اے سارا، اس کے حکموں میں تعجب کی ضرورت نہیں، جب چاہے قادر ہے۔ بڑھاپے میں دے تعجبین من امر اللہ انہو اہل البیت انہو حمید مجید۔ اہل البیت، یہ بھی اہل بیت، محمد کا گھرانہ بھی، سبحان اللہ، اہل بیت، سارا تو تیرا شوہر، انہو اہل البیت انہو حمید مجید، تعریف کے لائق، بزرگی کے لائق رب ہے۔ ہم تو صدیہ دینے آئے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں، ہم تو خط لے آئے، ہم تو پیغام لے آئے، ہم تو سنانے آئے ہیں اللہ بچہ دے گا، اگلی بات ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے آئے گا۔ اس نے کہہ دیا، نام بھی بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ابا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی، 4,500 نبی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4,500 اللہ نے نبی پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اچھا السلام علیکم، یہ روشت مرغے لے جاؤ، یہ پکا پکایا مال لے جاؤ، نہ بیوی والے، نہ بچوں والے، نہ کھانے والے، نہ پینے والے، ہمیں نور ملا ہوا نور ہے اللہ کی طرف سے، ہم فرشتے ہیں، بس تجھے پیغام دینے آئے تھے۔ اب کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا آگے عراق کے ساتھ بستی ہے، وہاں تیرا چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام بیٹھا ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، خیر تو ہے، ان کو غرق کرنا۔ تجھے خوشخبری دی لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ادھر تو نبی بیٹھا ہے اور اس کا وعدہ ہے جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا لوط بھی بچ جائے گا، لوط کے ماننے بھی بچ جائے گی، مگر لوط کے امتی بے فرمان، چہر باز، نعوذ باللہ غلط کام والے، لوٹنے والے، شراب پینے والے، ڈانس کرنے والے اور دین سے ہٹ کر چلنے والے، اسی میں ان کی بیوی بھی عذاب میں جائے گی، لوط بھی بچیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے مہربانی کرو نہیں جاؤ، او مہربانی کر جبرائیل۔ تو میرے بھائیو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ادھر سے فیصلہ ہو گیا ہے، ہم جا رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ قرضہ ہو گیا۔ اب یہ پہلا امتحان، ابراہیم علیہ السلام آ گئے عراق میں، پھر عراق سے فلسطین آ گئے، باپ کو گھر کو چھوڑا، جیسا دیش ویسا فیس، جو کام وہاں چل رہا تھا وہی کام، شرک و بدعت و خرافات، نمرود کا زمانہ، صورت انبیاء ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، رشد دیا، بھلائی دی، اس سے پہلے کہ ہم جانتے تھے ہم نے ابراہیم کو نبی بنانا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ کو اپنی قوم کو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، بابا جی تصویر بھی خود بناتا ہے، پتھر میں فوٹو خود بناتا ہے، رنگ روب خود لگاتا ہے، سرخی پاؤڈر خود لگاتا ہے، نقشہ بنا کے بیچتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھو، اس کے آگے حلوہ رکھو، اس کے آگے روٹی رکھو، اس کی پوجا پاٹ کرو، ان سے مانگو۔ ما هذه التماثیل التي وانتم لها عاکفون، پھر ان کا طواف بھی کرتے ہو۔ طواف کی جگہ کتنی ہے؟ بولو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
پوری دنیا کائنات میں طواف کی جگہیں دو ہیں، بندوں کے لیے بیت اللہ، فرشتوں کے لیے بیت المعمور۔ 7ویں آسمان سے اوپر وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور یہاں بندے طواف کرتے ہیں۔ قبروں کے طواف، مزاروں کے طواف، سخی سرور کا طواف، چاچڑواں مدینہ سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، نعوذ باللہ۔ ادھر مدینہ لگا دیا، کوٹ مٹھن خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، چاچڑواں مدینہ سے، چاچڑواں مدینہ کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ ظاہر دے وچ پیر فرید، باطن دے وچ دیکھو تو خواجہ غلام فرید ہے، اندر سے دیکھو تو نعوذ باللہ رب ہے۔ قبروں کے طواف، مزاروں کے طواف، اور یہ کام ابراہیم علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، نہ ماننے والے جنہوں کہ وانتم لہا عاکفون۔ باپ نے کہا، قوم نے کہا لو وجدنا آبانا۔ یہاں بھی آتے مولوی صاحب میری بہن مر گئی، میرا ابا مر گیا، آج تیسرا جمعرات ہے، ختم تو دے دو۔ مولوی صاحب کو اللہ اللہ پڑھو، جو کچھ پڑھا ہے پھوکا دو، پھر روٹی تقسیم کریں۔ بابا نیت خالص ہے، اللہ کے لیے کی ہے، غریبوں میں بانٹ دے۔ مولوی صاحب نے ٹھیکہ اٹھایا پہنچانے کا، تو پڑھے گا تو جائے گا۔ جب پورا قرآن پڑھا گیا تو ملا کو 3 آیتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں لا دینی، دین میں نئی بات، دین میں نیا جھگڑا۔ قوم نے کہا قالوا وجدنا ابراہیم آبانا، بابا پڑدادا جھڑدادا کڑدادا سڑدادا مردادا، پچھلے سارے ہم دیکھتے آئے، کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، صدیاں گزر گئے، آبانا لہا عابدین، ان کو یہ کام کرتے دیکھتے ہیں، ہم بھی یہی کریں گے، تیری نہیں مانتے۔ قالوا وجدنا آبانا، سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی توحید ہے، ٹائم نہیں ہے، مسئلہ ٹیٹ ہے، سمجھ آ جائے تو دونوں جان تمہارے، نہیں آئے تو آپ کی مرضی۔ وجدنا، بابا ابراہیم او بچہ، وہ ہمارا اپنا آبانا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا جو یہ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد قلتم انتم، سبحان اللہ، کیا اللہ نے سمجھایا؟ قال لقد، قسم ہے مجھے رب کی، کن تم سارے، ان تم ہی تم، و آباؤکم تمہارے باپ، میرا ابا میرا دادا تمہارے باب، فی ضلال مبین، بڑی گمراہی میں ہو۔ سجدہ رب کا، عبادت رب کی، خیرات رب کا، نظر رب کی، طواف بیت اللہ کا، چومنا حجر اسود کو، سارے کام جو اس نے سکھلائے وہی کرو، دین میں نئی نئی باتیں۔ کہنے لگے قالوا جئتنا بالحق، سچ کہہ رہا ہے مولوی صاحب، سچ کہہ رہا ہے ابراہیم، یہ سچ کہہ رہا ہے تو؟ یہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، لہو و لعب کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دین میں مذاق، او بولو بھائی، دین میں ٹھٹھا، دین میں مذاق، دین میں مسخری نہیں، مگر مسخری کی حد ہے۔ اس کی ایک مثال سناؤں۔ دعوت تھی، نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، عثمان غنی اور صحابہ تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھجور کھا جاتے، قتل کھا جاتے، اس کی گٹھلی چاہ کے عمر فاروق کے آگے رکھتے، مزاق شریعت میں۔ عمر فاروق کی گٹھلی بھی وہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے اپنی گٹھلی اٹھا کے کس کے ساتھ رکھی؟ عمر فاروق کی گٹھلیوں میں، 5 تھی 10 تھی، جو بھی کھا لیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یار کو حساب تو کرو۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو دیکھا جناب عمر نے کھائی ہیں۔ کس نے کھائی؟ کھجوروں کی گٹکلیاں جو ہیں نا، کھجور کی گٹھلیاں عمر کے آگے زیادہ ہیں، لگتا ہے عمر نے کھجوریں۔ عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ کمال تو اس کا ہے، سبحان اللہ، کمال تو اس کا ہے جو گٹھلی سمیت کھجوریں کھا گیا۔ حضور ہنس پڑے،
تو بھائیو یہ دین میں مذاق چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے تیرے سامنے میں نے رکھی کہ چلو ذرا تھوڑا سا تبسم بھی ہو جائے، محفل میں خوشی بھی ہو جائے، مگر دین کے دائرے میں۔ اور بھائیو اور حضور سے کیا کہہ رہا ابو عمر، یا رسول اللہ میں تو کھا گیا، مگر کمال تو اس کا ہے جو گٹھلی بھی کھا گیا اور کھجور بھی۔ قوم نے کہا ابراہیم اجئتنا بالحق، یہ توحید سچی سمجھا رہے؟ اللہ ایک ہے، سجدے کے لائق ایک ہے، پکار کے لائق ہے، آمنت من اللاعبین، مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، بل ربکم، سبحان اللہ، رب السماوات والارض، او نہیں وہ میرے ماننے والے ہو، میرے بے فرمانو، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے 7 آسمان بنائے، ٹائم نہیں ہے، بغیر پیلر کے بنائے، بغیر شٹرنگ کے بنائے، بغیر چھت کے بنائے، بغیر مزدوروں کے بنائے، اپنے آرڈر سے بنائے۔ رب السماوات والارض، 7 زمینیں بنائیں، دریا سمندر بنائے، ندی نالے بنائیں، شجر و حجر بنائے، ترکاریاں بنائیں، باغات بنائے۔ الذی فطرہن، جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور اس کے اوپر میں دلیل رکھتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم بات سن، بندہ تو اچھا لگتا ہے، نوجوان ساتھی ہے، سبحان اللہ، ہماری دعوت ہے تجھے کس چیز کی پتہ نہیں ہے؟ کل عید آ رہی ہے، کل عید کا دن ہے، میلہ لگے گا، ہم جائیں گے، سارے جائیں گے، شہباز کلندر جائیں گے، نورانی جائیں گے، سکی سرور جائیں گے، کھیلیں گے کودیں گے، چھوٹے مرد بچے وہاں جائیں گے، دھمال ہوگا، جھومر ہوگی، گھوڑے بھاگیں گے، ملاکھڑا ہوگا، کشتی ہوگی، چاول بریانی، تو بھی ہمارے ساتھ چل، تجھے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ، توحیدی بندہ موحد بندہ بازار میں کم نہیں جائے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں اچھی جگہ کون سی، بری جگہ کون سی؟ فرمایا دنیا میں اچھی جگہ کون ہے؟ وہ بولو رب کا گھر ہے، اور بری جگہ کون ہے؟ بازار ہے۔ بازار میں ہر رنگ ملے گا، یہاں ایک رنگ ملے گا، یہاں اللہ ملے گا، رسول اللہ ملے گا، کلمہ درود ملے گا، تسبیح تحمید ملے گی، وہاں سرخی ملے گی، پاؤڈر ملے گا، چھوٹا ملے گا، بڑا ملے گا، خرافات، نظر، بے حیائی۔ تو فرمایا وَتَاللَّهِ، دعوت دیتے ہو، میں تو بیمار ہوں، میں ایسی دعوتوں کو نہیں مانتا۔ یہ ملاکھڑے، یہ کبڈی، اللہ والوں کی توہین، وہاں ناچنا، بجائے دور دعا کے تم وہاں ناچو اور قبروں پہ جا کے تم دھمال کھیلو، اللہ والوں کی توہین ہے، میں نہیں جانتا، مگر سن لو وَتَاللَّهِ، مجھے قسم ہے اپنے رب کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم جب چلے جاؤ گے میں موقع تلاش کر کے تمہارے معبد خانے میں گھس کر تمہاری بتوں کی وہ گت بناؤں گا جو تم دیکھ پاؤ گے۔ چل چل، گت بنائے گا، دیکھ تو صحیح۔ وہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا دوپہر کا ٹائم ہے، شہر خالی ہے، نمرود کی بادشاہی ہے، کافر تھا، فرعون کی طرح کہتا تھا میں بھی خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلہڑا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ معبد خانہ، یہ معبد خانہ رب کا ہے، بیت اللہ، ادھی میں گرجا بنا ہوا، کلیسا بنا ہوا، معبد خانے میں خدا، پتھر کی، ماربل کے، سنگ مرمر کے، پتھروں کے خدا بنے ہوئے، چھوٹے بڑے لین لگے ہوئے، سیرے بنے ہوئے، ہار ڈلے ہوئے، دروازے کا کونڈا لگا ہوا، کیونکہ درگاہ تھی۔ پیر کی قبر پہ جاؤ 24 گھنٹے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ
مزار پہ جو دروازہ کھلا ہے وہ اور چیخ بھی نکل جاتی ہے، جو ادھر سجدہ نہیں کرتا وہاں سلامی دیتا ہے۔ بہرحال بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلہاڑا، سمجھنے کی بات ہے، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا کان توڑا کاٹا، کسی کی بازو توڑا، اب کلہاڑا لگے اس کو تو ٹھسک، جو بڑا تھا نا، بڑا خدا پتھر کا بنا ہوا، اس کا ایک بازو توڑا، بعض روایات میں دوسرے بازو میں کڑھالا لٹکایا، بعض روایات میں کندھے میں، سب کو توڑ پھوڑ کر جو بڑا تھا اس کے کندھے میں رکھا کلہاڑا۔ ابراہیم علیہ السلام موقع تلاش کرتے ہوئے نکلے دروازہ بند کر، کسی نے نہ دیکھا کہ یہ کام، مگر یہ جو اشارہ تھا دعوت پہ چل، انی سکیم سورہ صافات میں ہے، میں نہیں چلتا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، سارے بتوں کو توڑا، إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ، اللہ کا قرآن ہے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، کان کاٹا، ناک کاٹے، سر کاٹا، سب کو برباد کیا، الا کبیر لہم، جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ کڑھالا لٹکایا، لعلہم الیہ یرجعون، اپنے گھر میں آ گئے۔ شام ہوئی، وہ صبح جو گئے تھے نا، کسی نے سیویں رکھی تھی، کسی نے دودھ رکھا، کسی نے حلوہ رکھا کہ ادھر سے جب آئیں گے ان کی برکت آئے گی، شام کو اٹھا کے جب دروازہ کھولا جو ان کے خدا تھے وہ ٹوٹ گئے۔ اللہ بھی مرتا ہے، وہ بولو اللہ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ پتھروں کے خدا، کیسا عقل ہے، رب روسے تھے مت کھسے، دروازہ کھولا، کالو من فعل ھذا، ہائے وہ مر گئے، دھاڑ ہوئے، فریاد ہوئے، ہائے ہائے حسین یا حسین، من فعل ھذا بآلہتنا، ہے ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا، ہمارے ربوں کو کس نے توڑا، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا، انہ لمن الظالمین، بڑا بے انصاف، بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا، ہماری توہین ہوگی، ہمارا ناک کٹ گیا۔ ان میں چند بندے کھڑے تھے اور جنہوں نے ابراہیم کو دعوت دی، قالوا سمعنا، رک جاؤ، ایک بندہ ہے نام اس کا ابراہیم ہے، سمعنا، وہ یہ باتیں کرتا تھا، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کہا تھا تم جاؤ گے میں ان کی خدمت، کہنے لگے کالو، بھاگو بھاگو پولیس والو، بھاگو کمانڈو ٹائگر فورس والو، اور جلدی جاؤ، کالو فاتو علی اعین الناس، اس کو پکڑ کے لے آؤ تاکہ سب کے سامنے مجرم آ جائے، پوچھے تو صحیح اس نے کیا یا کسی، قرآن سمجھ آ رہا ہے، سورۃ انبیاء ہے، قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تاکہ ہماری بات پکی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، سامنے کھڑا کیا، بڑے بڑے سودارا، بڑے بڑے وزرا، بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے احبار، اس دور کے ملا، اس دور کے پیر، اس دور کے بناوٹی مشرک بتی، ابراہیم جی، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انت فعلت، کیا تو نے کیا، تو نے، قالوا انت، پکی بات تو نہیں تھی نا، دیکھا نہیں تھا، استفہام میں پوچھ رہا، انت تو نے کیا، فعلتا تو نے کاٹا، ھذا بآلہتنا، آئے ہمارے معبودوں کو، نعوذ باللہ ہمارے خداؤں کو، یہ ہمارے رب تھے 360، تو نے توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، او بابا میرے سے نہ پوچھو، بڑی سرکار سے پوچھو، سمجھ آ رہی ہے، کس سے پوچھو،
یہ جو بڑی سلکار ہے جس کا ایک کان کٹ گیا، ایک بازو کٹ گیا، جس نے کلہڑا کندھے پہ رکھا، لگتا ہے یہ ناراض ہو گیا ہے، خداؤں میں ہو گیا وہ جھگڑا، اور اس نے اٹھ کے سب کو برباد کر دیا۔ میرے سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ یہ بولتا ہے، او بولو ابھی میں مر جاؤں، مرنا ہے، کپڑے اتار لو، مجھے غسل دو۔ مولوی صاحب نے خدمت کی، امام صاحب تھا، بلال صاحب او بول تو صحیح، بولتے ہی نہیں، او بول تو صحیح، نہ ادھر بولتا ہے، نہ چارپائی پہ بولتا ہے، نہ جنازے کے بعد بولتا ہے، نہ قبر میں بولتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے سے پوچھ رہے ہو، دیکھا تم نے مجھے؟ فرمایا نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں، تو نے تو نہیں کیا۔ چلے اس سے پوچھو۔ قال بل فعلوا کبیرہم، بڑے سے پوچھو، ھذا فسألوہم، اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر تمہارا عقیدہ ہے یہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، قبر پہ جائیں سلام کرے سنتا ہے، اندر سے جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سناؤں میری مرضی، جواب دلواؤں میری مرضی، نہ تو سن سکتا ہے نہ وہ تیری مشکل، وہ جان الگ ہے، سناؤں میری مرضی، قادر ہوں۔ اللہ والی قبر پہ جا کے مگر یہ مانگنا اور نظریہ رکھنا میں چلا گیا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ بولو فرجعوا الی انفسہم، اللہ تیرے سمجھانے بے قربان جائیں۔ پتھر کبھی بولتا نہیں، مردہ کبھی بولتا ہے، وہ بولو۔ پیر صاحب، جج صاحب، چیف صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، مولوی صاحب، کوئی نہیں بولتا مرنے کے بعد، وہ تو پتھر تھے۔ فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب نے منہ نیچے کیا، فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ظالموں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سر اوپر کرو، بولو، پوچھو اس سے، نا کیوں بیٹھے ہو، مجھے تم نے بلایا، پوچھو اس سے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، چور چور ہے، سر نیچے کیا، سب شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے لقد علمت، ابراہیم پکی بات ہے تو جانتا ہے، ما هؤلاء ينطقون، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ پتھر والے رب بولتے نہیں ہیں۔ اصل تو قبروں میں گئے، ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، بنا کے لٹکائے۔ ما هؤلاء ينطقون، پتہ تو تجھے ہے ہی صحیح، ہم نے تو روزی کا دھندا بنا، مولوی صاحب نے تعویذ کا دھندا، پھوکے کا دھندا، پانی کا دھندا، یہ رسولی کا دھندا، گردو کا دھندا، درباریں کھلی ہیں، تجھے پتہ ہی ہے کہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ، خود کہہ رہے ہو کچھ نہیں جانتے، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو نامراد ہو، پھر عبادت پتھروں کو خدا۔ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، نہ یہ نفع دے یا نقصان دے، علم بھی نہیں ہے، وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑا کھڑا ہوا ہے کندھا کٹوا کے۔ اف لکم، تھک تمہارے منہ، کس نے بولا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے، تھوک تمہارے منہ، اف لکم ولما تعبدون، تمہارے منہ میں تھوکو بے شرمو بے حیاؤ، زندہ رب کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، گدھے کی پوجا، پانی کی پوجا، دلدل کی پوجا، شجر کی پوجا، حجر کی پوجا، کتے کی پوجا، اونٹنی کی پوجا، قبر کی پوجا۔ افلا تاکلون، سمجھتے بھی ہو تو پھر جاہل ہو ایسے کیوں؟ سر اٹھایا سرداروں نے، وڈیروں نے، بڑوں نے، سن سن سن، لگتا ہے یہ کام تقریر کر رہا ہے، تو نے کیا ہے۔ اوے سرداروں، ذمہ داروں، کمانڈو، جج صاحبان، سبحان اللہ، پارلیمنٹ والوں، کفیلوں، وکیلوں، جی جی، عزت رکھنی ہے۔ ایک بندہ سب سے تکڑا ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر کیا مشورہ ہے؟ کسی نے کہا اڑا دو، گولی لگا دو، تلوار لگا دو، اتفاق ہوا جناب نہیں نہیں، اس کو جلاؤ۔
لکڑیں جمع کرو، ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے، جل جائے، راکھ ہو جائے، تاکہ آنے تک پتہ لگے دنیا کو جو یہ کام کرے گا اس کی سزا۔ کالو حرکو، پہلے اس کو باندھو، اکیلا ہے، یہ بھی اکیلا، اس کا رب بھی اکیلا، اللہ اکیلا ہے، دو ہیں، بولتے نہیں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کالو حرکو، اس کو جلاؤ، وَنُصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو جو ٹوٹ گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ اِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ باپ کو پتہ چلا کہاں شام، کہاں عراق، کہاں فلسطین، نمرود، پوری سلطنت، پوری ریا، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی بندہ مومن بھی نہیں تھا۔ ایک بیوی، ایک شوہر، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، باندھ دیا، حکم ہو گیا نمرود کا، لکڑی جمع کرو، جنگلوں میں جاؤ، بہرحال لمبا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے دنیا والو، ابراہیم نے گھر چھوڑا میرے لیے، اب دوسرا امتحان آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کو باندھا، لکڑیاں جمع ہو گئی، دن تعین ہو گیا، فلاں دن کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے، سارے لوگ ہیں تماشا دیکھیں ہمارے معبودوں کی، ہمارے خداؤں کی، اس نے توہین کی ہے تاکہ یہ جلے گا، ہم مٹھائی کھائیں گے، ہم جھومر کھیلیں گے، ہم ڈانس کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہمارا مذہب سچا ہے، ابراہیم جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں، آگ جلا دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا، سنا کرتے ہو میں مختصر کہہ رہا ہوں، یہ دوسرا امتحان ہے ابراہیم کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھا، آگ تو جلا دی، اب کہنے لگے اس کو ڈالیں کیسے، بڑے بے وقوف ہوں، اب اس کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ شیطان آ گیا، ہاتھ میں، کان میں مسواک، ہاتھ میں ڈنڈا، لال داڑھی، نورانی چہرہ، بچے ہو خیر تو ہے، جناب اس نے توہین کی ہمارے ربوں کی، خداؤں کی، تو پھر کیا سوچ رہے ہو، اس کو آگ میں کیسے ڈالنے کا؟ واہ بھائی واہ، چلے ہو، ٹکٹکی پہ باندھو، جھولا لٹکاؤ، رسہ باندھو، 1 2 3۔ ہمارے زمانے میں ہم درختوں پہ رسہ باندھتے تھے، ہم جھولتے تھے، اس کو کہتے ہیں پینگ، کیا کہتے ہیں؟ شہر ہے یہاں نہیں ہے، جھولے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، او جھولا، اور جب آگ کے اندر جائے گا نا، ادھر سے رسہ کاٹ دینا، ابراہیم جل جائے گا، ہمارا مذہب پکا، ہمارے خدا پکے، ہم بھی سچے، یہ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں رسیاں باندھیں، کپڑے اتارے، ابراہیم علیہ السلام، فرشتے رو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جاؤ میرا نبی آگ میں جا رہا ہے، ذرا پتہ تو کرو، بولو سبحان اللہ، اور ختم کریں۔ بھائیو، دل کس کو دینا ہے؟ جس نے اللہ کو دل دیا کامیاب ہو گیا۔ دل چھوٹا ہے مگر پورے جہان سے بڑا ہے اتنا۔ جس دل میں اللہ بس گیا، مزے لگ گئے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو میرا ہو گیا میں اس کا ہوں۔ فرشتوں جاؤ، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، ذرا جاؤ تو صحیح، میرے نبی سے پوچھو تو صحیح۔ ابراہیم حال سنا، ضرورت ہے، آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے حل کا حاجتی یا ابراہیم، ابراہیم جبرائیل آ گیا ہوں، بول بول بول، اوپر ادھر چل رہا ہے، دھواں آسمان تک ہے، پرندے مر رہے ہیں، دنیا بیٹھ نہیں سکتی۔ حل کا حاجتی یا ابراہیم، آرزو ہے؟ فرمایا ہاں ضرورت تو ضرور ہے۔ کون بندہ کہتا میں آپ کے آگ میں جلوں؟ لا حاجتی الا للہ۔ ہٹ جا جبرائیل، دور ہو جا، ضرورت ضرور ہے مگر تیرے ساتھ میرا کوئی حساب نہیں ہے، میرا مسئلہ اس کے ساتھ ہے جس کو میں نے دل دیا ہے۔ وہ بولو سبحان۔ میکائیل ہے، جبرائیل کیا کرے گا؟ پر ماروں گا، 700 پر ہے، 900 پر ہے،
مشرق سے مغرب اے لگاؤں آگ بجھ جائے گی۔ بول تو صحیح او بھائیو، سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد الرسول اللہ، ادھر یوسف علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ۔ یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئیں، محمد کریم کو دیکھا جانیں کٹ گئیں۔ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ میکائیل علیہ السلام آ گئے، ابراہیم حل لک حاجت یا ابراہیم، لا حاجت، تیرے پاس ضرورت کیا کرے گا؟ ابھی بارش، یہ نظام میرے پاس ہے، بارش کا، روزی کا، گندم کا، اس نے دیا ٹھیکہ۔ اسرافیل آ گئے، ابراہیم حل لک حاجت، ضرورت؟ فرمایا ضرورت تو ہے، بول، تمہاری نہیں ہے، میری ضرورت کس سے ہے؟ میں نے یاری لگائی رب سے، وہ جو کہتا میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، جب بلاؤ اس زبان سے ایک دفعہ بولو رب تو میں 70 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اس کو تو دیکھوں میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ میں نے رب سے یاری لگائی ہے، تمہارے سے یاری؟ وہ بولو کیا ایمان ہے، اللہ ہمیں دے دے۔ یہ جو کل آج پرسوں اللہ اکبر اور قربانی، یہی مسئلہ ہے۔ ابراہیم نے دوسرا امتحان، رزلٹ آگ میں، اسرافیل بھی چلا گیا، اسرائیل آ گیا، جناب والا ایسے جو کرو آگ کا جلنے کی کشش کھینچ لو، چاروں فرشتے دور ہو گئے، اللہ نے جھاتی لگائی عرش سے بیٹھ کر کہ واہ سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس نے میرے ساتھ اتنا دل لگایا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نہ گھبرا، جو میرا ہو جاتا ہے میں، زمین میری، آسمان میرے، بر و بحر میرے، افلاک و املاک میرا، تبارک الذی بیدہ الملک، 18,000 22,000 مخلوق کا مربی پالنے والا ابراہیم، اگر تیرا دل میرے ساتھ لگ گیا تو میں بھی بے وفا، او بولو سبحان اللہ۔ میرے جیسا تو وفادار کوئی نہیں، میں تو خیر خواہ کو، سجن کو کھلاتا ہوں، دشمن کو بھی دیتا ہوں۔ جو میری گلہ کرے، مجھے گالی نکالے، غیر کا سجدہ کرے، چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، ڈاکہ لگائے، سجدہ نہ کرے، بد خلافی کرے، بدگمانی کرے، میری توہین کرے، میں اس کو بھی دیتا ہوں۔ تو میرا یار ہے، خلیل ہے، تو نے میرے لیے گھر چھوڑا، میری رضا کے لیے اگر آگ میں جا رہا ہے، رک جا، قلنا یا نار کونی بردا، بولو سبحان اللہ، اور بولو بخیلو، قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بولا او آگ، جبرائیل میکائیل اسرافیل ہمکائیل دردائیل رک گئے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، با خلیل اللہ کیا شان ہے۔ اللہ نے فرمایا او آگ جی مولا، جلتی رہے، ابھرتی رہے، جھٹکے لگا دی رہے، جھڑکے لگاتی رہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ قلنا یا نار، اے آگ، یا اے، او مولوی صاحب، او پیر صاحب، او پھتو صاحب، او لتو صاحب فلانا، یا نار، اے میری آگ، انتم شجرتہا، میں سورۃ واقعہ ہے، تورون انتم شجرتہا نحن المنشئون، مثالے پہ مثالات تم لگاتے ہو، آگ میں سلگاتا ہوں، لکڑی میری، مثالے میرے، کھانے میرے، تیل میرا، پٹرول میرا، زمین میری، بر و بحر میرے، اکال سریا، 6 فٹ کا بندہ کدھر جا رہا ہے، رب کو چھوڑ کر دیکھ ابراہیم کی یاری، یا نار کونی بردا، میرا مہمان آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، یخ بھی نہ ہونا، گرم بھی نہ ہونا، زیادہ سرد نہ ہونا، سردی لگ جائے، ہیٹ کو کم رکھنا، گرم نہ ہو جائے۔ وسلام علی ابراہیم، 1 2 3 1 2 3 ابراہیم کو جھولا لیا، رسے کٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام اندر چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، جنت کے انگور لے جا، جنت کے سیب لے جا، جنت کا لباس لے جا، میرے ابراہیم خلیل اللہ کو اڑوا دو۔ اور بولو سبحان اللہ۔ وہی کرتا یعقوب نے پہنا، وہی کرتا کنویں میں یوسف علیہ السلام نے پہنا، وہی کرتا یعقوب کے آنکھوں پہ لگا جس سے میرے اللہ نے بنائی دے دی۔ جبرائیل جا، میرا یار آگ میں، آگ جل رہی ہے، فرعون کے درباری ہنس رہے ہیں، ہائے ابراہیم جل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں، او نہیں، فارادو بہی قیدا، ساری تدبیریں، سارے مکر، سارے
راڈ ساری لکڑیاں جل گئیں میرے ابراہیم کے رسے جل گئے ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا وہ بولو سبحان اللہ بولو ختم کرے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ساروں کے مکر ہم نے خسارے میں ڈال دیے 40 دن میرا ابراہیم آگ میں بیٹھا رہا جنت کے انگور بھی کھاتا رہا جنت کا مال بھی کھاتا رہا جنت کا لباس بھی پہنایا 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے السلام علیکم نمرود صاحب بلے 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 اتنا بڑا جادوگر پائی نہ پلے ہار گنا کے جھل اتنا بڑا جادوگر ہم نے 6 مہینے لگائے آگ جلائی ہم نے تو خوش ہو گئے ابراہیم جلے گا اللہ نے فرمایا مارنے سے بچانے والا بولو تکڑا ہے بچانے سے مارنے والا تکڑا ہے دونوں حال میں بچائے تو کوئی مار نہیں سکتا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ تالا لگا دوں تو بیٹا کوئی نہیں دیتا بڑھاپے میں ابراہیم کو اسحاق دے دوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں پہلے امتحان میں ابراہیم کامیاب آگ میں جانے کے بعد بھی کامیاب پہلی بیوی سے بچہ مل گیا دوسری بیوی نے کہا ہاجرہ ادھر آ گیا ہمارے پاس نہیں آیا اللہ نے فرمایا دعا کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے 7:30 بجے عید ہوگی دعا مانگی اللہ نے فرمایا وہ گھر بھی آباد یہ گھر بھی آباد ادھر 90-92 سال میں اسحاق دیا ادھر 97 سال میں حضرت اسماعیل دیا اور دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم جی اللہ حال سنا یا اللہ سبحان اللہ آگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء مولا بڑھاپے میں 2 بچے دے دیے اسحاق کو بھی نبی بنایا اسماعیل کو بھی اس سے 4,500 نبی بنایا اسماعیل سے محمد کو پیدا فرمایا وہب لی علی الکبر بڑھاپے میں دیے اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلنی مقیم الصلاۃ آگے دعا ہے جب میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حاجرہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اللہ نے فرمایا ہمارا تیسرا امتحان آ گیا ابراہیم جی یہ جو تیرے گود میں بچہ آیا ہے نا اس کو یہاں نہیں رکھنا شام نہیں رکھنا اللہ اس کو کہاں پہنچانا ہے فرمایا جبریل آئے گا اونٹنی تیرے پاس ہوگی بیوی تیرے ساتھ ہوگی یہ گود والا بچہ تیرے ساتھ ہوگا کچھ کھجوریں کچھ پانی ایک ریلی بسترا سفر باندھو اور جاؤ جہاں وہ جگہ آئے اس سے بولنا نہیں اس کو دیکھنا نہیں چومنا نہیں بیوی کے ساتھ بولنا نہیں بچے کو گود میں لینا نہیں یہ میری طرف سے آرڈر ہے اگر تو میرا یار بنتا ہے میرے ساتھ یاری لگاتا ہے بھائیو 2500 میل کتنا شام اور سعودی عرب بیت اللہ یہ جو زمزم ہے بیت اللہ ہے سبحان اللہ کہاں پہاڑ ہے انشاءاللہ العزیز کل 9 تاریخ ہے ایام تشریق کی تکبیر آج وہاں چل رہا ہے سیزن حج اکبر ہے عرفات میں اللہ ہم کو حج نصیب کرے بولو آمین بولو بولو حج اکبر ہے سن 93 میں حج گئے تھے حج اکبر تھا پھر بعد میں آیا آج پھر حج اکبر ہے جو آج 2 ہوں گے خطبے ہوں گے تو کل ہماری صبح نماز کے بعد 9 کی صبح سے 13 کی شام تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک دفعہ زور سے پڑھنا مرد پہ عورت پہ جوان بچے پہ عاقل بالغ وہ واجب ہے تکبیر کہنی ہے 9 10 11 12 13 کی شام تک عصر تک یہ تکبیریں چلیں گی پرسوں قربانی ہوگی 7:30 بجے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا 7:30 بجے انشاءاللہ محلہ ہے ہمارا صابن نہیں ہے پانی نہیں ہے سیویں نہیں ہیں بڑے صاحب کے 2 بچے خوشحال گھرانہ غریب کے 10 بچے کوئی سیویں کے لیے لڑ رہا ہے کوئی سوٹ کے لیے لڑ رہا ہے کوئی جوتے کے لیے ابا نے ڈنڈا اٹھایا کوئی پٹ رہا ہے عید والے دن بھی کٹائی ہوتی ہے ہاں وہ کس کو پرائی کروں غریب کے 10 بچے امیر کے بولت سبحان اللہ ہاں 2 بچے خوشحال گھرانہ اور غریب کے ماشاءاللہ 12 بچے 15 بچے ان کی بھی رعایت کرنی ہے 7:30 انشاءاللہ عید ہوگی اللہ کے حکم سے بقیہ جو چھوٹ گیا کہ ابراہیم نے بچے کو اٹھایا اور پھر وہ بیت اللہ پھر وہ زمزم پھر وہ قربانی
پھر وہ سبحان اللہ، اللہ سننا سنانا مقبول و منظور فرمائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں آئی تو بندہ حاضر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔